بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعی جیل انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے پاکستانی فوج کے سپہ سالار کو قادیانی کہنے والے آج اسی جرنیل کے راگ الاپتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہی جرنیل جس کے خلاف بغاوت کرنے کا حکم تحریک لبیک یا رسول اللہ کے رہنماؤں نے جاری کیا تھا، آج وہی رہنما اس جرنیل کی تعریف میں رطب اللسان دکھائی دیتے ہیں۔ آج جیل کی پیشی کے موقع پر بھارت کے خلاف بیان دیتے ہوئے علامہ خادم حسین رضوی نے کیا کہا، پہلے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو ہمارے سامنے آپ چند گھنٹے بھی نہیں نکال سکتے۔ انشاءاللہ دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے، الحمدللہ۔ دنیا کا بہترین اسلحہ ہمارے پاس ہے، دنیا کی بہترین منصوبہ بندی ہمارے پاس ہے، الحمدللہ۔ انڈیا وہ جو مقبوضہ کشمیر کی جھیل ہے نا، اس کے اندر اس کے جرنیل کو پکڑ کر نا ہمارے جنرل صاحب ایسے اس کو ہوتا دیں گے انشاءاللہ ٹھنڈا ٹھار انشاءاللہ۔ کہندا تینو مسلمان فوج دا عظیم سپہ سالار ہوتا ایک دیواں کے چار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ ہوتے ان کو پڑھیں گے، یہ غلط فہمی میں نہ رہے، انشاءاللہ۔ پاکستان تعصب قیامت قائم رہے۔ انشاءاللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو ہمارے سامنے آپ چند گھنٹے بھی نہیں نکال سکتے۔ انشاءاللہ۔ دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے، الحمدللہ۔ دنیا کا بہترین اسلحہ ہمارے پاس ہے، دنیا کی بہترین منصوبہ بندی ہمارے پاس ہے، الحمدللہ۔ انڈیا وہ جو مقبوضہ کشمیر کی جھیل ہے نا، اس کے اندر اس کے جرنیل کو پکڑ کر نا ہمارے جنرل صاحب ایسے اس کو ہوتا دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھنڈا ٹھار انشاءاللہ۔ کہندا تینو مسلمان فوج دا عظیم سپہ سالار ہوتا ایک دیواں کے چار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ ہوتے ان کو پڑھیں گے، یہ غلط فہمی میں نہ رہے، انشاءاللہ۔ پاکستان تعصب قیامت قائم رہے۔ انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جی جناب، تو آپ نے دیکھا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، زبان کا لب و لہجہ تک تبدیل ہو چکا ہے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ انڈیا کی جھیل میں ہمارے جرنل صاحب ہاتھ سے پکڑ کر بھارتی جرنیلوں کو اس طرح سے ہوتا دیں گے، اور انہوں نے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا، اور پھر اپنی خوبصورت پنجابی میں کہا کہ پانی ٹھنڈا ٹھار کہندا تینو عظیم فوج دا سپہ سالار غوطہ ایک دیواں کے چار۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو آگاہ کیا تھا کہ تحریک لبیک اپنے بیانیے میں واضح تبدیلی لائے گی، کیونکہ تحریک لبیک چودھری برادران کے ذریعے پی ٹی آئی سے ڈیل کر چکی ہے۔ اس کا ایک شاخسانہ آج آپ کو دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ صرف علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ ملاحظہ کریں گے کہ آوے کا آوا ٹھیک ہو گیا ہے۔ تحریک لبیک کے رہنما اب کوئی بھی حکومت یا فوج مخالف بیانیاں لے کر نہیں چلیں گے، بلکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے اس جگہ سے ہمیں رہائی ملے اور ہم ایک نئے رنگ، نئے روپ، نئی سوچ اور نئے زاویہ نظر کے ساتھ دوبارہ عوام کے سامنے آئیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے آسیہ مسیح کے حوالے سے کوئی ایک بیانیہ بھی جیل سے جاری نہیں کیا، مگر جرنیل صاحب کے لیے تعریفی بیانیہ آج جاری کر دیا۔ یہی وہ معذرت ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ڈیل میں ایک یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ تحریک لبیک کے قائدین عدالت اور فوج سے غیر مشروط تحریری معافی مانگیں گے۔ تو آج آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملا۔ تحریک لبیک کے سرپرست اعلیٰ پیر افضل قادری کے فوج مخالف بیان کے بعد یہ پہلا عملی بیان ہے جس میں فوج کو علامہ صاحب کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور ان کی تعریف کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اسے اب اپنی تحریک کا موٹو بنا کر مزید آگے لے کر چلیں گے۔ اسی طرح دوسری جانب علامہ فاروق الحسن صاحب نے کیا بیان کیا، وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سارے اصل میں ہم آئے
बाबा जी को सलाम अर्ज करते हैं कि आज ये अकीदत पेश कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात ना हो, कोई बात ना हो जिसकी वजह से कोई हमारे ऊपर इल्जाम तराशी करे कि जनाब इनके अज़ाइम जो है वो खतरनाक थे। अगर खतरनाक होते हम छुड़ाना चाहते तो ना जेल कोई मुश्किल थी ना यहाँ कोई मुश्किल था। हमने ये साबित किया है कि हमसे बड़ा पाकिस्तान का कोई प्यार करने वाला नहीं। तो आपने किसी ने भी गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ना, किसी ने कोई ऐसी बात पुलिस वाले से, किसी अपने सरकारी एहलकार से कोई बदकलामी नहीं करनी। आपने गुलपाशी करनी है, सरकार की इज्जत के नारे लगाने हैं। इंशाअल्लाह आप सबके लिए पैगाम है। इंशाअल्लाह आपकी तरफ से हमें कोई शिकवा नहीं आना चाहिए। इंशाअल्लाह। और कोई भी बंदा जो पुलिस वाले के साथ कोई लड़ाई करे, कोई झगड़ा करे, कोई ऐसी हरकत करे जिससे महसूस हो कि जनाब इनके अज़ाइम खतरनाक हैं, तो आप उसको पकड़ लें। ऐसे तो जनाब फारूकुल हसन साहिब ने खुद ही बयान कर दिया कि इस इल्ज़ाम तराशी से बचें कि हमारे अज़ाइम ख़तरनाक हैं, हम तो सिर्फ बाबा जी को सलाम करने की गर्ज से आए हैं। इसी तरह अल्लामा फारूकुल हसन साहिब ने गाड़ी पर चढ़ने से भी मना किया, किसी सरकारी एहलकार से बदकलामी करने से भी मना किया। हालांकि यही वो रहनुमा थे जिन्होंने फैज़ाबाद धरना में पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया था। अल्लामा फारूकुल हसन साहिब ने तो यहाँ तक कहा कि जो भी बंदा पुलिस वाले के साथ लड़ाई झगड़ा करे, कोई ऐसी हरकत करे जिससे लगे कि उसके अज़ाइम ख़तरनाक हैं, तो आपने उसको पकड़ लेना है और पुलिस के हवाले करना है। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बयान कर दिया था कि तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं ने दर्ज झैल 3 शराइत पर डील कर ली है कि नंबर 1, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी रिहाई के बाद कुछ अरसा मंजर आम से गायब रहेंगे। नंबर 2, तहरीक लब्बैक के रहनुमा अदालती फैसला और नामूस रिसालत के हवाले से कोई बयान जारी नहीं करेंगे। नंबर 3, आसिया मसीह के हवाले से धरना सियासत मजीद नहीं होगी। इंशाल्लाह आपको मजीद हकायक भी बहुत जल्द मिलेंगे, बस चंद रोज़ और इंतज़ार करें। इस डील की तमाम तफसीलात इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएंगी।